پھر اللہ نے شہادت بخشی ہے. جو جملہ تھا وہ جملہ پورا ہوا. مستجاب الدعوات تھے اور کمال کے تھے. آخری جو بات شہادت کے حوالے سے، سعودی عرب شہادت کے بعد زخمی ہونے کے بعد جانا. ہاں آج بھی کوئی بندہ، میں کہا کرتا ہوں عام دوستوں میں بیٹھ گئے، اس دور میں کوئی بندہ سعودی عرب علاج کے لیے نہیں جاتا. علاج کے لیے سعودی عرب گئے، علاج کے لیے نہیں گئے، بقیع میں دفن ہونے کے لیے اللہ لے گیا ہے. آج بھی لوگ یا دبئی جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں یا لندن جاتے ہیں علاج کے لیے. سعودی عرب کون جاتا ہے علاج کے لیے؟ پھر اس دور میں آج سے 34 سال پہلے شافعات نے جہاز بھیجا، زخمی ہوئے. اور ایک بات جو میں پہلے بھی، شاہ فیصل جو بادشاہ تھے سعودی عرب، آپ جیل میں تھے، جہاں جیل سے رہائی ملی، بار بھائی آئے، انہوں نے کہا یہ شاہ فیصل کا خط آیا. شاہ فیصل کا خط پڑھا لکھا تھا: احسان، تم ہماری یونیورسٹی کے بہترین لائق ترین شاگرد ہو. تمہاری کتاب القادیانیہ فلاں ملک میں گئی ہے اور وہاں کے لاکھوں نہیں، کئی بہت سارے افراد نے، خاندانوں نے، جن کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے. اور میری طرف سے آفر ہے کہ آپ اس کے 6 لاکھ نسخے چھپوا کر ہمیں بھیجیں تاکہ ہم پوری دنیا میں تقسیم کریں. علامہ شہید کی کتابیں آج بھی سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب. عربوں کو کیا پتا تھا کہ شیعہ اور ایران کے عزائم کیا ہے؟ یہ علامہ شہید نے بتایا. صدام کیا جانتا تھا کہ ایران کے عزائم کیا ہے؟ علامہ شہید نے بتلایا. عالمی پوری عہد کے، اس عہد کے، اس دور کے جتنے فتن تھے، پوری طرح کا ہر باطل فرق اور فرقے اور رد پر ان کی کتابیں اور ان کا لٹریچر، ان کے خطبات موجود ہے. شافعات رحمہ اللہ نے اسپیشل جہاز بھیجا کہ علامہ شہید کے لیے آفر ہے. عراق سے بھی جہاز آیا، صدام نے بھیجا. سعودی عرب سے اسپیشل جہاز آیا کہ آپ ادھر تشریف، ایمبولینس، ایئر ایمبولینس انہوں نے بھیجی کہ آپ جہاں تشریف علاج کے. آپ ہوش میں تھے، پوچھا گیا سعودی عرب سے آفر آئی ہے، جہاز آ گیا ہے، صدام کی آفر ہے، وہاں سے بھی جہاز آیا ہے. فرمایا مجھے سعودی عرب لے چل، سعودی عرب لے چل. 29 مارچ کو یہاں سے آپ روانہ ہو. رات کے وقت ریاض پہنچے، سیدھا ملٹری اسپتال میں لے جایا اور فجر کی نماز سے پہلے ڈاکٹروں نے آپ کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کیا. یہاں ڈاکٹر کہتے رہتے تھے، فرمایا نہیں، ٹانگ نہیں کٹواؤں گا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پوری ایک سائٹ آپ کی مفلوج ہو چکی تھی. اور جس کے پھر مخالف تھے، ایک کرنل آیا ہسپتال میں، جنرل ضیاء الحق مرد مومن نے بھیجا گلدستہ پھولوں کا لے کے. بتلایا گیا ضیاء الحق کی طرف سے نمائندہ کرنل آیا اور وہ ملنا چاہتا. کہا آنے دو. جب آیا تو پھولوں کا گلدستہ اس نے پیش کیا. علامہ شہید نے پکڑا اور ساتھ والے کو کہا اس کو باہر پھینک دو، اور کرنل سے کہا ضیاء الحق کو کہہ دینا قیامت والے دن باتیں ہوگی. تمہیں جو کیا اچھا نہیں کیا، فیصلے قیامت والے دن ہوں گے. میں گلدستے پھولوں کے ان کے نہیں لیا کرتا. بے نظیر آ گئی. ہسپتال پیغام بھیجا، میں بیمار پرسی کے لیے آنا چاہتی ہوں اندر. جواب آیا، وہابیوں کا بیٹا ہوں، غیر محرم عورت کے اندر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں سے آپ کی بیمار پرسی ہوگی، اندر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ملے. یہ جرت، یہ حمیت، یہ غیرت. وہاں پہنچے
ٹانگ کو کاٹ دیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی کہ جام شہادت نوش۔ فوت ہونے کے بعد، شہادت کے رتبے پر فیض ہونے کے بعد پوچھا گیا ان کے بھائی ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ سے کہ کیا کرنا ہے؟ جہاد اسی طرح واپس میت کو لے کے لاہور جانے کے لیے تیار ہے، یہاں ریاض میں دفن کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے اپنی ماں کو فون کیا، علامہ شہید کی ماں پاکستان میں تھی، کہ ماں فون کیا موت کی اطلاع دینے۔ وہ پہلے گھر کہہ چکی تھی، مجھے خواب میں ایسا احسان لذیذ ملا ہے، کہتا ہے ایک میری ٹانگ سیالکوٹ میں ہے اور دوسری ٹانگ مدینے میں ہے، مائیں کیا کروں؟ کہتی ہے مجھے جاگ آ گئی، اور کہتی ہے لگتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ادھر سے فون آیا، جب ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے فون کیا آپ کے برادر محترم نے صرف اتنی بات کی، ماں سے بات کروا دیں۔ جب ماں نے ریسیور کو ہاتھ میں لیا، فرمایا لگتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا ہاں شہید ہو۔ فرمایا اب حکومت کہتی ہے پاکستان لایا جائے یا ریاض میں دفن کیا جائے؟ فرمایا میرا بیٹا مدینے سے محبت کرنے والا تھا، اس کو مدینے میں بقیع میں دفن کر دیا۔ یہاں سے پھر جہاز پورے خاندان کو لے کے وہاں پہنچے، اور یہ سعودی تاریخ کا انوکھا واقعہ، شاہ عبداللہ ریاض میں مرا ہے، وہیں فوت ہوا ہے، وہیں دفن ہوا ہے۔ جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، بادشاہ کیوں نہ ہو۔ یہ اکیلا نامہ ہے جس کی میت پوری سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ جہاز پہ اٹھائی گئی ریاض سے رسول اللہ کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ وہاں جنازہ پڑا، ریاض مدینہ میں جنازہ لایا گیا، اعلان ہوا میڈیا پر کہ علامہ احسان علی ظہیر امام اہل سنہ شہید ہو گئے، ان کا جنازہ دوبارہ مسجد نبوی میں ہوگا۔ دنیا ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی اجتماع ہو۔ جنازہ مغرب کے وقت مدینہ طیبہ میں پہنچا، امام مدینہ نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھایا پھر کندھا دیا میت۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آج تک آپ جنازہ پڑھا کے کبھی رکے نہیں، کندھا کیوں دیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم سارے یتیم ہو گئے۔ یہ ایک عالم نہیں، یہ امام اہل سنہ تھا، یہ پورے تاریخ ساز شخصیت تھی۔ عرب کے جوان روتے تھے اور کہتے تھے ہم یتیم ہو گئے، کہ ہمارا یہ قائد جس نے عالمگیر اور سوچ کے ساتھ اہل سنہ کے امام اور سوچ کے تھے، آج دنیا میں حکمران بھی ہیں، قائدین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عالمی سوچ رکھنے والا اہل سنہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے پوری دنیا میں فقدان ہے۔ ہر کوئی اپنے ملک، اپنے ٹکڑے کے بارے میں سوچتا ہے۔ احسان وہ شخصیت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اہل سنت کا غلبہ چاہا اور رفض کا رد کیا، اور سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر پتہ ہے اس سخت راستے سے گزرنے کا انجام شہادت ہوتا ہے۔ اور پھر آخری بات جو سنا رہا تھا، دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے عالم گزرے ہیں، سید عبد المجید ندیم، وہ خود اس بات کے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، عصر کی یا غالباً فجر کی کا ذکر کیا، نماز کے بعد علامہ صاحب نے مجھے دیکھا، فرمایا شاہ جی آؤ بقیع کے قبرستان چلتے۔ فرماتے ہم بقیع میں داخل ہوئے، سیدنا عثمان کی قبر کے قریب امام مالک کی قبر تھی، وہاں علامہ صاحب اور میں کھڑے ہو گئے۔ بس علامہ صاحب کیا تھے، اپنی کیفیت میں ایسے چلے گئے، رو پڑے تھاڑے مار کے، اور کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی یہاں 10,000 کے قریب یہاں صحابہ دفن ہے، یا اللہ یہاں تیرے نبی کے صحابہ دفن ہے بقیع پہ، اور بڑا کھلا ہے قبرستان، ایک مرلہ سے کم جگہ احسان علیہ ظہیر کے لیے یہاں نہیں مل سکتی، یا اللہ مجھے یہاں جگہ دے دے، یہاں دفن کے لیے جگہ دے دے۔ بقیع کا قبرستان بہت بڑھ گیا، نیا آگے ساتھ شامل کر لیا گیا رقبہ۔ آج صحابہ کے جہاں دفن ہے وہاں کوئی دفن نئی میت نہیں ہوتی، نئے آگے بڑے ہوئے قبرستان میں دفن ہوتی ہے۔ اس پوری صدی میں
جو رسول اللہ کے صحابہ کے درمیان قبر بنی ہے وہ صرف اکیلے سال زیر کی بنی. اٹھایا گیا میت کو بقیع میں لایا گیا دفن کیا. شاہ عبد المجید فرماتے ہیں جب میں اگلے سال گیا اور میں نے وہاں سے پوچھا شیوخ سے، جب قبر پہ گیا تو پھر مجھے علامہ یاد آئے کہ علامہ تو یہیں کھڑا تھا، اسی جگہ پر ہم کھڑے تھے اور اسی جگہ پر تو دعا کر رہا تھا یا اللہ جہاں چاہیے. مجھے آج پتا چلا ہے تیری دعائیں اتنی سنی جاتی تھی کہ تمہیں جگہ بھی وہی ملی جہاں کھڑے ہو کے تو نے دعا کی تھی. اللہ نے ایسا رتبہ بخشا ہے. اور اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ کی قبر پاک سب سے پہلے کھولی جائے گی، پھر ابو بکر و عمر کی، پھر تینوں یہ شخصیات بقیع کی طرف بڑھیں گے. بقیع والے اٹھیں گے تو سب سے پہلے صحابہ کرام اٹھیں گے اور صحابہ کرام کی معیت میں اللہ انہیں اٹھنے کا شرف نصیب کرے. یہ رتبہ یہ مقام بلند جسے ملا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد